فیصل واڈا صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی اور معافی مانگ لی۔ معافی کیوں مانگی انہوں نے، کس کے مشورے پہ مانگی، یہ میں بتاؤں گا۔ اور وہ سجدہ ریز کیوں ہوئے؟ ایبسلوٹلی ناٹ بڑا نعرہ ہے جی۔ 2022 میں ایبسلوٹلی ناٹ کا معاملہ تھا، الیکشن تک چلا 2024 کے، اب ایبسلوٹلی یس بن گیا ہے۔ امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں بڑی قرارداد پاس کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے مخالفت کیوں کی اس قرارداد کی اور مداخلت کو جائز قرار دیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پہ پاکستان کے اندر انکوائری ہونی چاہیے، لیکن اس کا معاملہ پاکستان کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا روسی مداخلت پہ الزامات میں 2016 میں لگے؟ کیا امریکہ میں کوئی روس کے خلاف قرارداد پاس ہوئی؟ کیا وہاں انکوائری کرائی گئی؟ سب سے اہم معاملہ عوامی بجلی کے بل ہیں، جو اضافی ٹیکسز لگ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس پہ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ظالمانہ ٹیکس ہیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا، اور حکومتی اعلیٰ شخصیات بجلی کے بلوں اور عوامی رد عمل پر پریشان ہیں۔ میری کچھ شخصیات سے بات ہوئی ہے، وہی میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، فیصل واڈا صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی اور معافی مانگ لی۔ معافی کیوں مانگی انہوں نے، کس کے مشورے پہ مانگی، یہ میں بتاؤں گا۔ اور وہ سجدہ ریز کیوں ہوئے؟ پھر دوسرا معاملہ ہے ایبسلوٹلی ناٹ بڑا نعرہ ہے جی۔ 2022 میں ایبسلوٹلی ناٹ کا معاملہ تھا، الیکشن تک چلا 2024 کے، اب ایبسلوٹلی یس بن گیا ہے۔ امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں بڑی قرارداد پاس کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے مخالفت کیوں کی اس قرارداد کی اور مداخلت کو جائز قرار دیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پہ پاکستان کے اندر انکوائری ہونی چاہیے، لیکن اس کا معاملہ پاکستان کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا روسی مداخلت پہ الزامات میں 2016 میں لگے؟ کیا امریکہ میں کوئی روس کے خلاف قرارداد پاس ہوئی؟ کیا وہاں انکوائری کرائی گئی؟ نہیں کرائی گئی۔ سب سے اہم معاملہ عوامی بجلی کے بل ہیں، جو اضافی ٹیکسز لگ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس پہ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ظالمانہ ٹیکس ہیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا، اور حکومتی اعلیٰ شخصیات بجلی کے بلوں پر عوامی رد عمل پر پریشان ہیں۔ میری کچھ شخصیات سے بات ہوئی ہے، وہی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا فیصل واڈا صاحب کے معاملے میں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی تھی، جسٹس بابر ستار کے متعلق انہوں نے کچھ گفتگو کی، پھر جسٹس اطہر من اللہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے متعلق بات کی تھی، پراکسی کا انہوں نے معاملہ اٹھایا تھا، پراکسی کا لفظ استعمال کیا تھا ان کے خلاف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کیا امریکی گرین کارڈ نہیں ہے؟ جی ہے، وہ مان چکے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیا پرویز مشرف کے مارشل لاء میں، کے پی حکومت میں جنرل افتخار صاحب گورنر تھے شاید، وزیر قانون نہیں رہے؟ یہ سوالات اٹھانا کہاں؟ پھر وہ توہین عدالت کی طرف، ٹھیک ہے ان کے کچھ جملے ایسے تھے، وہ فٹ بال والا جو جملہ تھا وہ ذرا بہت آگے والا جملہ تھا فیصل واڈا کا۔ مصطفیٰ کمال نے پہلے مرحلے میں ہی معافی مانگ لی، کچھ لوگ ان کو مشورہ دیتے رہے فیصل واڈا کو کہ معافی نہ مانگنا ہو، ڈٹے رہنا، اور بھائی وہ ڈٹا رہتا تو 5 سال کے لیے سینٹ سے باہر چلا جاتا۔ کیا ہوا دانیال عزیز کے ساتھ، نہال ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا تھا، طلال چودھری کے ساتھ کیا ہوا تھا، ایون یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا تھا، پرائم منسٹرشپ کا عہدے سے جانا پڑا۔
سوشل میڈیا پہ کھیلنا بڑا آسان ہے جی، آپ کہیں جو مرضی، او جی ڈٹا نہیں جی، ڈھیر ہو گیا جی، فیصل واڈا فلاں ہو گیا جی۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، متی اللہ جان صاحب، کل ان سے بڑا جملے بازی ہوئی فیصل واڈا کی، اور بڑی سخت سوالات کیے۔ متی اللہ جان ہمیشہ مزاج ہے ان کا وہ سخت بات کرنے کے، شروع سے عادی ہیں۔ تو وہ پھر فیصل واڈا کو بھی غصہ آ گیا، حالانکہ انہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ابا نہ بنے، نہ میڈیا میرے ابا بنے نہ آپ بنے، اس طرح کے کچھ جملے بازی ہوئی۔ اور انہوں نے وہاں سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا۔ حالانکہ میری رائے میں اگر فیصل واڈا صاحب مجھ سے یہ مشورہ لیتے تو میں انہیں کہتا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے سپریم کورٹ سے جب نکلے، اور جہاں لان ہے سپریم کورٹ کا وہاں گراس پہ کھڑے ہوتے اور وہاں سجدہ ریز ہوتے۔ یہ سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف منہ کر کے جو ان کی وہ کوریڈور بنا ہوا ہے وہاں پہ سجدہ ریز ہونا، یہ مجھے تھوڑا سا پسند ہے۔ باقی ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، غیر مشروط معافی مانگی چیف جسٹس صاحب نے، لیکن وہاں انہوں نے وہ بات کر لی ناظرین جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کی تھی، دہرائی انہوں نے، پراکسی کی بات کی، اپنی والدہ کی وفات کا تذکرہ کیا اس عرصے میں جب ان کا کوئی کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب اطہر من اللہ صاحب وہاں چیف جسٹس تھے شاید، تو یہ سارا انہوں نے وہاں بھی وہ بات کی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا، قاضی صاحب نے، کہ میں اپنی ذات کی بات کروں گا، اور قاضی صاحب نے کہا کہ مجھ پہ ہی بڑی الزامات لگائے گئے، تنقید کی گئی، لیکن میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ لیکن یہ ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے، سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی حدود کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن مائی صاحب، قاضی صاحب، وہ آپ کے ماضی میں کچھ چیف جسٹس گزرے ہیں جنہوں نے ریکارڈ ایکٹ جیسا فیصلہ دیا تو پاکستان پر $6 بلین کا جرمانہ ہوا۔ ثاقب نثار نے پاناما کی آڑ میں، اقامہ میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر، جسٹس منیر سے لے کے عطاف بندیال تک کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ آپ کر دیا کریں، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال اب سوشل میڈیا کی خواہشات پہ تو کوئی سیاسی لیڈر اپنی سیاست یا اپنے سیاسی معاملات کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ ریٹنگ کا چکر ہے، جو بھی ہے میں اس میں نہیں جاتا۔ فیصل واڈا نے بہرحال یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا، معافی مانگی اور معاملہ ختم۔ اور میں نے بھی اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ معافی تلافی کریں، ہسٹری میں کہیں آپ کا نام ثاقب نثار کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ کہ میں ثاقب نثار صاحب کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ نون لیگ کے دفتر میں ہیومن رائٹس ایک سیل بنا ہوا تھا، 1993-92 کی بات ہے، وہاں آیا کرتے تھے، وہاں صدیق الفاروق بیٹھا کرتے تھے، مشاہد حسین بیٹھا کرتے تھے، جناب خلیل ملک مرحوم بیٹھا کرتے تھے، غازی صاحب ہوتے تھے، ایک بڑے سینئر صحافی گزرے ہیں، وائس آف امریکہ کے لیے بڑا عرصہ کام کیا ہے، وہ بیٹھا کرتے تھے، تو بڑے وہاں آتے تھے، اپنی رپورٹس میں آتے تھے۔ میں اس وقت سے جانتا ہوں، بس اس موضوع پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ثاقب نثار صاحب کو متعلق۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پاس ہوئی، اس کے ریئیکشن میں حکومت نے بڑا سخت موقف لیا۔ کل وزیر خارجہ نے امریکی سفیر کو بلا کے ملاقات بھی کی اور پاکستان کے کنسرن ان کے سامنے رکھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آج ایک اخبار ہے جنگ، اس میں ایک کارٹون چھپا ہے بڑا، وہ میں آپ کو سکرین پہ ہم دکھائیں گے۔ امریکہ کے خلاف بیانیہ اور بڑی ڈٹ کے اپنا عمران خان صاحب باکسنگ کے سٹائل میں ہیں، اور وہ امریکی پرچم بنا ہوا ہے، وکٹیں بنی ہوئی، ان کو مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں۔ اور اب امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد ہوئی ہے تو اس کی حمایت میں وہ اس کو گلے لگا رہے ہیں، امریکی پرچم کو یہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ قرارداد کل اسمبلی سے پاس ہوئی ہے۔ الیکشن 8 فروری کے متعلق
پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے، دھاندلی کے الزامات ہیں، کوئی چکر چلے ہیں، یہ وہی چکر ہیں جو فیض حمید نے 2018 میں چلائے تھے، ثاقب نثار نے چلائے تھے، اس وقت کی الیکشن کمیشن نے چلائے تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس کی گواہیاں تو اب آ چکی ہیں۔ کیا اس وقت امریکہ میں کانگریس نے کوئی بات کی تھی؟ کوئی قرارداد منظور کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ یہ سارا وہ اور جنہوں نے قرارداد منظور کرائی، ناظرین ہم کہہ چکے ہیں، وہ اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہیں، اسرائیل کی پالیسیوں کے حامی ہیں۔ بس یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے، سیاست کے فائدے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ناظرین بجلی کا بلوں کے میں آؤں گا، وقت کی قلت ہے۔ ایک مجھے ایک دوست نے بل بھیجا ہے، میں ابھی سکرین پہ چلاؤں گا۔ ان کے 705 یونٹ خرچ ہوئے ہیں۔ جو اوریجنل بل ہے ناظرین وہ 30,117 روپے بنا ہے۔ فیول سرچارج 1,022، ایف سی سرچارج 2,277، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ یہ بڑا فراڈ ہے 2,760 روپے، پھر محصول بجلی 493 روپے، ٹی وی 35 روپے، جی ایس ٹی جو سب سے بڑا ظلم ہے، بل کے ٹوٹل پہ جی ایس ٹی 6,417 روپے، پھر اس پہ انکم ٹیکس 3,175 روپے، پھر سیلز ٹیکس فیول 187 روپے۔ تو ناظرین بل تھا 30,000، باقی سارے ٹیکس ہیں۔ یہ ٹیکس کیوں لگ رہے ہیں؟ انہیں فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے، 50% لازمی کم ہو سکتے ہیں۔ یہ انکم ٹیکس کس چیز کا جی؟ 3,000 کوئی آمدن ہوئی ہے بجلی کے جس کا میٹر لگا ہوا ہے اس کو آمدن ہوئی ہے، اس نے کاروبار کیا ہے۔ میری ایک حکومتی شخصیت ہے، چند دن پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی، بڑی اہم شخصیت ہے، ان کا بھی کنسرن یہی تھا بجلی کے بلوں کا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نون لیگ کے منشور میں آپ نے دیا ہے کہ ہم بجلی کے بلوں پہ یہ اضافی ٹیکس ختم کریں گے۔ 17 ٹیکس ہیں ناظرین جو تقریباً بنتے ہیں مختلف، 17 میں سے آپ 10 ٹیکس بھی ختم کر دیں تو عوام کو کافی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور میں نے اس شخصیت کو کہا وزیر اعظم صاحب کو جا کے بتا دیں کہ اگر آپ نے یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہینڈل نہ کیا تو جو آپ نے کچھ معیشت میں بہتری کی ہے وہ سب خراب ہو جائے گی، سب آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر آپ وہ جو قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہینڈل نہیں ہو پا رہا۔ تو یہاں ریلیف دے دیں عوام کو، عوام کے ذہن میں بھی بات آئے کہ چلیں وہ سیاسی قیدی ہے ادھر لگا ہوا لگا رہے، حکومت نے کچھ ہمارے لیے سوچا ہے، ہمارے لیے کام بھی کیا ہے۔ تو میں توقع رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو بیوروکریسی کے چکر ہیں اس سے باہر نکلیں گے اور یہ بجلی کے بلوں میں جو ناجائز ٹیکس ہیں ان کا خاتمہ کریں گے، ورنہ پھر تیار رہیں، عوام سڑکوں پہ آئیں گے بجلی کے بلوں کو لے کے، پھر آپ کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔